الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ اور میرے دینی ملی بھائیوں، ہم لوگ مسلسل اصول الایمان فی ضوء الکتاب و سنہ جیسی اہم اور عظیم اور مفید کتاب سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج کے درس کا موضوع چند عبادات ہیں۔ یہ عبادات رغبت ہے، رہبت ہے اور خشوع ہے۔ گزشتہ دروس کے اندر عبادت کی کچھ دیگر قسموں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج 3 طرح کی عبادتیں ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ پہلی عبادت ہے رغبت۔ اس کا لغوی معنی سمجھنا مفید ہے۔ رغبا یرغب رغبتاً و رغباً و رغباً۔ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ رغبت چاہت کے معنی میں، خواہش کے معنی میں، چاہت کرنا، خواہش کرنا۔ طلب الشیء المحمود، اچھی چیز کی خواہش کرنا، بہتر چیز کی آرزو کرنا، یہ ہے رغبت۔ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، اس کی رغبت، اس کی چاہت، وہی لفظ ہے۔ رغبا یرغب رغبتاً، سمیع اسموں سے۔ دوسرا لفظ ہے، دوسری عبادت رہبت ہے۔ رہبا یرہب رہبتاً، رہباً و رہبتاً۔ اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، خوف کھانا، یعنی الخوف من الشیء المرہوب، ڈرنے والی چیز سے ڈرنا، جو خوفناک چیز ہے، نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، اس سے ڈرنا، یہ ہے رہبت۔ اردو میں رہبت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ رغبت کا لفظ استعمال تو ہوتا ہے، لیکن رہبت جو ہے اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بدلے میں اس کا مترادف جو لفظ ہے خوف، ڈر، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ خوف عربی کا لفظ ہے، ڈر اردو کا لفظ ہے۔ تیسری عبادت ہے، تیسرا لفظ ہے خشوع۔ یہ بہت جامع اور مشہور و معروف لفظ ہے۔ آپ لوگ عام طور سے اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ نماز جب قائم ہوتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ خشوع کو برقرار رکھیں، اطمینان سے نماز پڑھیں، سب بندی کریں، اس لیے کہ نماز کے لیے خشوع ضروری ہے۔ تو یہ وہی خشوع ہے۔ خشیع، خشع یخشع خشوعاً، باب فتح یفتح سے، خشع یخشع خشوعاً، فتح یفتح سے کلاسوں میں اس لفظ کا معنی بتایا گیا ہے، آپ لوگوں نے لکھا ہوگا۔ اس کا معنی ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، دل کا نرم پڑنا، اور ایک معنی اس کا ڈرنا بھی ہے۔ یہ 3 عبادتیں ہیں، رغبت، اچھی چیز کی خواہش کرنا، رہبت، جو قابل ڈر چیز ہے اس سے ڈرنا، اور خشوع یعنی اللہ کے لیے دل سے عاجزی اختیار کرنا، تواضع اور انکساری اختیار کرنا۔ یہ تینوں اہم عبادتیں ہیں، عظیم عبادتیں ہیں۔ یہ مومن کی صفات ہیں، بلکہ انبیاء کرام اور رسل اعظام کی یہ تینوں صفات بتائی گئی ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ انبیاء کرام نیکی میں سبقت کرتے تھے، آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، اور یہ ہمیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو رغبت کے ساتھ، یعنی چاہت اور امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ،
اور یہ ہمارے لیے یعنی اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی 3 صفات کا ذکر کیا ہے، اور یہ تینوں صفات جیسا کہ آپ کو بتایا گیا رغبت ہے، رہبت ہے اور خشوع ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رغبت کس چیز کی رغبت ہونی چاہیے، چاہت خواہش کس چیز کی ہونی چاہیے؟ تو میرے عزیز طلبہ، رغبت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہونی چاہیے۔ کس کی ہونی چاہیے رغبت؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اجر و ثواب کی، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، بخشش ہے، اس کی ہمیں چاہت ہونی چاہیے۔ ہم عبادت کریں، یہ ان تینوں عبادتوں کا استعمال یعنی دیگر عام عبادتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک عظیم عبادت کو انجام دیتے ہیں، تو اس نماز جیسی عبادت کے ساتھ ساتھ رغبت جیسی عبادت کی بھی ضرورت ہے، رہبت جیسی عبادت کی بھی ضرورت ہے، اور خشوع جیسی عبادت کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی ایک عبادت میں دوسری عبادت، ایک عبادت میں کئی طرح کی عبادتیں جمع ہو جاتی ہے۔ دعا جیسا کہ آپ نے سنا درس میں، دعا بھی ایک عظیم عبادت ہے، نماز میں دعا جیسی عبادت بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے رغبت، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، ثواب کی امید ہوتی ہے، خیر کی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت سے نوازے گا اور اجر و ثواب عطا کرے گا۔ دوسری عبادت رہبت ہے۔ کس چیز کی رہبت ہونی چاہیے، یعنی کس چیز سے خوف ہونا چاہیے؟ کس چیز سے ہمیں خوف ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے؟ خوف، رہبت، کس چیز کا خوف ہو؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، بالکل صحیح، بارک اللہ فیکم۔ اللہ کے عذاب سے خوف ہونا چاہیے، رہبت ہونی چاہیے، یعنی ہم جو بھی عبادت انجام دے اس ڈر کے ساتھ کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، غلط نہ ہو جائے، شرک نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے دوچار نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک عظیم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ رہبت، تیسری جو عبادت ہے خشوع۔ یہ خشوع کب ہونا چاہیے؟ تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کب ہونا چاہیے؟ عاجزی کا مظاہرہ ہم کب کریں، کس وقت کریں؟ بتائیے آپ لوگ، کب اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس عبادت کا استعمال کہاں ہوتا ہے، کہاں ہونا چاہیے؟ خشوع اور خضوع، خضوع مترادف لفظ ہیں، خشوع اور خضوع، خضع یخضع خضوعا، جھکنا، یہ بھی لکھایا گیا کلاسوں میں، اور خشع یخضع خشوعا باب فتح سے دونوں ہے، دونوں مترادف سیم معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کہاں ہونا چاہیے خشوع؟ نماز، صرف نماز ہی میں نہیں، دیگر اور عبادتوں میں۔ یعنی خشوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تواضع اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم چھوٹے پن کا اظہار کریں، ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھے کہ اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، نماز پڑھے تب بھی، روزہ رکھے تب بھی، اور زکوٰۃ دے تب بھی، جو بھی نیک عمل کرے، عبادت کرے، وہاں ہم خشوع کا مظاہرہ کریں۔ خشوع کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم مکمل طور سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، سکون قلب کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ، کہ ہماری توجہ کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہمارا ذہن، دماغ، ہمارا دل کس طرف ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بے من سے کام کرے، بے من سے، بیزاری سے کام کرے، بلکہ من دل کے ساتھ کام کرے۔ یہ کیا ہے؟ خشوع اور خضوع اور عاجزی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے چھوٹے پن کا، حقیر پن کا، عاجزی کا، انکساری کا مظاہرہ کرنا کسی بھی عبادت میں، اور اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونا، یہ کیا ہے؟ خشوع اور خضوع ہے۔ تو یہ تینوں عبادتیں انبیاء کرام کی خصوصی صفات رہی ہیں، اور یہ عبادت ہے، ہم مومنوں کی یہ صفات ہونی چاہیے، اور ہم تمام لوگوں کو ان عبادتوں سے مکمل طور سے تعلق قائم رکھنا چاہیے، اور ان عبادتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔
بغیر خشوع کے ہماری عبادت تو صحیح ہو جاتی ہے لیکن اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز یوں ہی پڑھتے ہیں لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے خشوع ضروری ہے۔ اور رغبت بہت اہم چیز ہے، رحمت بہت اہم چیز ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو صوفیہ لوگ ہیں، صوفی آپ جو متصوف ہیں، جو تصوف کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو اشعری ماتریدی اور جو بھی تصوف کے خیالات کے لوگ ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب اور رحمت کی امید سے نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ نماز روزہ جو بھی عبادت انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں، نہ ہمیں رغبت ہے نہ رہبت ہے نہ خشوع ہے۔ تو ان کا یہ نظریہ عقیدہ باطل ہے۔ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اور کیسے باطل ہے؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں، جیسا کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر کی آیت میں یہ بتایا گیا ہے۔ تو انہی تینوں چیزوں کو ہم سمجھیں اور ان تینوں عبادتوں کو ہم مکمل طور سے اختیار کریں، اپنی عبادتوں میں لائیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کریں، لالچ کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اور ہماری عبادت میں لگن ہونی چاہیے، خشوع ہونا چاہیے اور یکسوئی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تینوں چیزوں کا مجموعہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تب جا کر کے ہماری عبادت صحیح ہوگی، مقبول ہوگی اور اس کا نتیجہ ہمیں ملے گا، اجر ملے گا۔ بہت سارے لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا، معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس طرح سے ڈرتے رہتے ہیں کہ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور بالکل مایوس ہو کر کے کہتے ہیں کہ اب تو ہم جہنمی ہی ہیں، اللہ معافی نہیں کرے گا، ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنا ہم نے گناہ کیا، غلط کیا، اب کون معاف کرنے والا، کیوں اللہ معاف کرے گا، چلو ہم جہنمی میں جائیں گے تو مزید گناہ کرتے ہیں، ہے نا جی ایسے لوگ۔ یہ بھی بہت غلط ہے۔ اور بہت سارے لوگ عبادت تو کرتے ہیں مجبوری میں لیکن ان کی عبادت میں چاشنی نہیں ہوتی، لذت نہیں ہوتی اور کوئی شوق نہیں ہوتا ہے۔ تو تینوں چیزوں کا اختیار کرنا تب جا کر کے ہماری عبادت کا فائدہ ہوگا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو رغبت، رہبت اور خشوع جیسی صفات اور عبادات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔